خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورہ عصر اور انسان کے خسارے کا ذکر. اور جو لوگ اس خسارے سے بچ گئے ان کی دو خصوصیات کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر. ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، اور ان اعمال میں دو ایسی چیزیں جو ان کو خسارے سے نکال رہی ہیں. فرمایا قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. لیکن صرف ایمان ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور بری ذمہ ہو گئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح اچھے کام کرتے رہیں. پھر بہت سارے کام ہیں اچھے، اس میں سے دو بنیادی کام جو خسارے سے انسان کو خود بھی بچاتا ہے، اور اگر آپ یہ عمل کسی دوسرے کو بچانے کے لیے بھی کریں تو دوسرے انسان کو بھی خسارے سے بچا لیتا ہے. اور وہ دو کام ہیں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید. آپ اگر کسی کو غلط راستے پر چلتا ہوا دیکھیں، پوچھا آپ نے کس منزل کی طرف جا رہا ہے، اس نے بتایا اس طرف، اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک خراب ہے، تو آپ بتاتے ہیں اسے بھائی یہ سڑک اس منزل کو نہیں جا رہی ہے، یہ فلاں سڑک ہے. تو آپ نے اس کی سمت کو درست کر دیا. تو جس طرف جانا چاہتا تھا اور غلط جگہ پر جا رہا تھا، آپ نے اس کی سمت کو درست سمت کی طرف پھیر دیا. تو اس کا جو خسارہ تھا، مال کا ضیاع یہ خسارہ ہے، وقت کا ضیاع یہ خسارہ ہے. اور عمومی طور پر ہم آج کل مال کا ضیاع بھی کرتے ہیں اور وقت کا ضیاع بھی کرتے ہیں.
قوم کو یہ نہیں معلوم کہ خوشی کو منانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دو بڑی خوشیاں ہیں آپ کو، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کو منانے کا طریقہ کار شریعہ اسلامیہ نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے دی ہے اس کو تو یاد کرو، تو بلند آواز سے 7 تکبیرات پڑھتے ہوئے مساجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف آپ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے خوشی کا۔ یہ جس نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا ذکر، یعنی جس نے وہ نعمت دی ہے اس کا نام تو تمہاری زبان پر آئے۔ تو ہم جس خوشی کی بات کر رہے ہیں کہ آزادی کی خوشی ہے، اس خوشی کو منایا کیسے جاتا ہے یا مناتے کیسے ہیں، یا جن کی بدولت اللہ رب العزت نے دی تھی، آئندہ آنے والی نوجوان نسل تو ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہوگی، کیونکہ اس خوشی کے آنے سے پہلے ایک ایسا غم تھا کہ جنہوں نے اس غم سے نمٹتے ہوئے اس خوشی کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ ہنستے ہوئے ناچتے ہوئے خوشیاں نہیں مناتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے قافلے اپنے گھروں سے خوشحال نکلے تھے، کوئی 10 افراد کا خاندان ہے، کوئی 20 افراد کا خاندان ہے، کوئی 4 بندے نکلے ہیں، لیکن پاکستان پہنچتے پہنچتے آدھی تعداد بھی نہ رہے ہیں۔ کسی کا بچہ غائب یا قتل، یا انہی کے سامنے ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ وہ 47 کے بعد اگر 48 کی خوشی، پہلے سال کی خوشی منا رہے ہوں گے یا دوسرے سال کی یا 10 سال کے بعد بھی منائیں گے تو ان کو یہ نہیں کہ ناچ گانا یاد آئے گا۔ انہوں نے ایک بچپن، ایک زمانہ اپنے ان علاقوں کے اندر گزارا ہے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر آپ کو ایسی فوٹوز، تصاویر مل جاتی ہیں جس کے اندر ایک ٹرین جب اسٹیشن پر پاکستان کے رکتی ہے تو اس میں 80% تو لاشیں نکلتی ہیں۔ یہ خوشی کی قیمت تھی جس کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ پھر اس قوم کا المیہ یہ بھی ہے، انہوں نے شعبے بازوں کو اپنا ہیرو بنایا ہے۔ آپ یہ بازاروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بندر کا ناچ نچانے والا بندر کو ساتھ لے کر گھومتا ہے، جیسا جیسا وہ کہتا ہے بندر ویسا ویسا کرتا ہے۔ تو ان شعبے بازوں اداکاروں کا حال اس بندر سے بھی گیا گزرا ہے جس کو آپ اپنا اسٹار یا اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ شعبہ باز وہ آپ کا ہیرو ہے۔ ہماری اولادوں کے نام بھی جو ہے انہی کے ناموں پر رکھنے کی آج کل کوششیں ہوتی ہیں۔ کون سا نام مقبول ڈرامے کے اندر چل رہا ہے، یہ المیہ ہے قوم کا۔ تو خسارے سے بچانا ہے خود کو یا کسی دوسرے کو، یا اپنی اولاد کو، یا اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو۔ تو اس کا پہلا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے تو ایمان ہونا چاہیے، پھر عمل صالح بھی ہو بندے کے ساتھ، کیونکہ ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تو آگے کے جو 2 کام وہ کرنا چاہ رہا ہے مبلغ کی حیثیت سے، ناصح کی حیثیت سے، تو اس کے لیے صرف ایمان شرط نہیں ہے، اس
ناصح کے لیے صرف ایمان شرط نہیں ہے، اس کا کردار بھی شرط ہے، اس نصیحت کرنے والے کا کردار بھی شرط ہے۔ اس لیے پہلا حکم جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا تو اہل مکہ کو جب جمع کیا تو اہل مکہ سے کہا کہ یہ پہاڑی ہے، اس کے پیچھے سے قافلہ تم پر اگر حملہ آور ہونے لگے، میں تم سے اگر کہوں مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو سامنے اس ناصح کا کردار موجود ہے، ان کا کردار موجود ہے، اس لیے وہ صادق اور امین، آپ جو فرمائیں گے ٹھیک فرمائیں گے، سچ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نصیحت کرنے والا ہوگا تو صرف اہل ایمان ہو کہ کلمہ پڑھا ہوا ہو، اس کا کردار زیرو ہو، ایک جھوٹا آدمی ہے، محلے کے اندر، علاقے کے اندر ایک جھوٹا آدمی ہے، آپ کو اگر وہ شخص کہے یہ فلاں راستہ فلاں کی طرف جاتا ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ فاسق ہے، فاجر ہے ایک بندہ، کھلے عام گناہ کرتا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی بات کو ماننے سے پہلے 10 دفعہ 100 دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو خسارہ، ہر انسان خسارے میں بچنا ہے تو پہلے عمل صالح، پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ ایمان شرط ہے، شرط اولین ہے، یہ نہیں کہ صرف ذات خداوندی پر ایمان، جب ایمان کا مجموعی ذکر کیا جائے تو پھر پورا تقاضا ایمان، اللہ پہ ایمان ہو، رسولوں پر نہ ہو، اللہ رسول پر ہو تو کتاب پر نہ ہو، کتاب پر ہو تو فرشتوں پر نہ ہو، یہ ایمان نہیں ہے۔ داخل ہو اسلام میں تو پورے داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہونے کا۔ تو ایمان شرط اولین، شرط اولین کے بعد بچانے، خسارے سے بچانے کی بات تو عمل صالح، کیونکہ کوئی برائی ایک انسان جب کر لیتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان ہے گناہ کر لیتا ہے تو حضور سرور کائنات کا بتایا ہوا نسخہ کہ اس گناہ کے بعد پہلے توبہ کرے، اس گناہ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لیا کرے، کوئی نیکی کا کام کر لے تو وہ نیکی کا کام جو ہے اس کا بدل بن جاتا ہے، توبہ بھی کر لی اور ساتھ میں کوئی دوبارہ نماز بھی پڑھ لی تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عمل صالح اس کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اس کو ضروری ہے کہ عمل صالح، یہ کردار اس کے کردار کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ معاشرے کی تربیت چاہتا ہے اور بچانا چاہتا ہے کہ خود وہ بچ گیا ہے، غلط راستے پہ جانے سے وہ خود بچ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اولاد بچ جائے، تو پھر اسے چاہیے وہ حق بات کی تلقین کرے اور ساتھ میں صبر کی تاکید، کیونکہ یہ دشوار گزار راہ مشکلات اور مصائب بھی لے کر آتی ہے، اور ان مشکلات اور مصائب میں کیونکہ حق بات کی تلقین تو آپ اپنے گھر کے اندر سپیریئر ہے، آپ کا حکم چلتا ہے، وہاں تو آپ کر ہی سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو وہاں پر حق بات کی تلقین یہ سب سے بڑی بیانت ہوتی ہے۔ ایک ظالم حکمران کے سامنے حق بات کی تلقین، اس لیے آپ امام زین العابدین کی اس پاکیزہ حیات کا اگر مطالعہ کریں تو یہ نہیں کہ مدینہ شریف آنے کے بعد، کربلا کے میدان سے نکلنے کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے حق بات کی تلقین نہ، آپ کے خطبات جو دمشق میں دیے، جو شام میں دیے، جو اہل کوفہ کو دیے، ان کو اگر پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زین العابدین نہیں بلکہ علی المرتضیٰ کی زبان ہے۔ ایسے الفاظ، ایسے بلیغ الفاظ، اور بغیر کسی خوف کے، اپنی جان کے خوف کے بغیر جو ہے وہ حق بات کی تلقین ہے۔ پھر حق بات کی تلقین کے ساتھ صبر کی تاکید کا ذکر بھی کیا، کیونکہ جس راستے پر دین اسلام تمہیں چلانا چاہتا ہے اس میں رکھنا ڈالنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے،
اس لیے شیطان نے بھی اللہ رب العزت سے یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے ضرور بضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ جو کہنے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شراب خانوں میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ویسے ہی گناہ ہے۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ جب کوئی بندہ اس صراط مستقیم پر چلتا ہوا اس راستے پر نظر آئے تو اسے بہکاؤں کہ اس راستے سے مڑ جا، یہ پریشانیوں کا راستہ ہے، یہ تکلیفوں کا راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے جو تمہیں جلدی لے جائے گا، یہ آسان راستہ ہے۔ شارٹ کٹ کا یہ لفظ اس معاشرے کے اندر نپتا ہے۔ ایک بچہ جوان ہونے کے بعد چاہتا ہے شارٹ کٹ مارے اور جلد از جلد پیسہ بنا لے، پھر جب وہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے گھر کے اندر عیاشیاں چل رہی ہوتی ہیں، ماں اور باپ بھی نہیں پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے، اور جب اچانک مصیبت یا چھاپا پڑتا ہے تو کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا۔ جب آ رہا تھا اس شارٹ کٹ کو استعمال کرتے ہوئے، پوچھا آیا ہے حلال لے کر آیا تھا حرام لے کر آیا تھا، جانچ پرکھ کی تھی اس پیسے کی، اس سے پوچھا تھا، تم کو آنکھ بند کر لی تھی ہم نے، جوان ہو گیا ہماری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، پوچھا جائے گا۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ النَّارَ، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو پہلے تو کچھ ناصح کا کردار ہو، اہل ایمان ہو، پھر کردار ہو۔ تو جب بات کی جائے صبر کی، جب بات کی جائے حق بات کی، تلقین کی، تو زندگی کے بہت سارے انسانوں کے اندر، شخصیات کے اندر جو شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے تو حضرت سجاد کی وہ شخصیت ہے جو حق بات کی تلقین فرما رہے ہیں۔ کیونکہ پرورش پائی ہے خاندان نبوت کے اندر۔ ایک بچہ ہے جو باپ پیادہ حج کر رہا ہے، کربل سے پہلے کا واقعہ ہے، باپ پیادہ حج کر رہا ہے، اور حج سے پہلے وہ بیمار بھی رہا تو حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ حضرت سجاد کا یہ لقب، حضرت سجاد کو امام زین العابدین، علی نام ہے، زین العابدین کا لقب کیوں ہے؟ سجاد کا لقب کیوں ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے جب کسی نعمت کا ذکر کرتے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب کسی نعمت کا ذکر ہوتا تو سجدہ کیا کرتے، طویل سجدوں کی وجہ سے سجاد کہلائے۔ 1000 رکعت نفل دن کے اندر تو زین العابدین کا لقب ہے۔ اور عاطف غیبی سے آواز آئی انت زین العابدین، تو زین العابدین، عبادت کرنے والوں کے سر کا تاج ہے۔ بیمار پڑے حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا کوئی طبیعت کا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمہیں لا کر دوں؟ کہا نہیں، بس میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ کی قضا اور قدر میں اس کے ساتھ راضی رہوں۔ چھوٹا بچہ ہے۔ حضرت امام حسین نے مولانا نے فرمایا کہ تم نے وہی جواب جو ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو دیا ہے ویسا جواب دیا ہے۔ جیل میں ڈال کر ابراہیم کو آگ میں ڈالنا جانے لگا، اور ابھی وہ آگ میں جا ہی رہے تھے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، اپنے رب سے ہے، وہ میری حاجات کو بہتر جاننے والا ہے۔ باپ پیادہ ایک چھوٹے بچے کو حج کرتے ہوئے جو اپنے قافلے سے بھی بچھڑ گیا ہے، کہتے ہیں میں حج کے دوران قضاء حاجت کے لیے کچھ دیر کے لیے اس کا قافلہ آگے نکل گیا تو اتنے میں ایک سوار آیا، اس نے دیکھا بچہ ہے، نہ اس کے پاس زیادہ راہ ہے، اکیلا سفر کر رہا ہے، باپ پیادہ پیدل، تو کھانے پینے کا سامان، اب اس کی گفتگو ہے، نہ وہ حضرت سجاد کو پہچانتا ہے نہ حضرت سجاد اس کو پہچانتے ہیں۔
اس نے اس نوجوان بچے سے، اس چھوٹے بچے سے پوچھا تیرا زاد راہ کیا ہے، تیری سواری کدھر ہے، تیری سواری کدھر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا زاد راہ تو میرا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور میری سواری جو ہے یہ میرے 2 پیر ہیں جو میں چل رہا ہوں۔ کہا تیرا قصد کس طرف کا ہے؟ کہا میرا قصد جو ہے میرے مولا کی طرف ہے، اللہ رب العزت کی طرف ہے، یعنی حج کرنے جا رہا۔ اس نے جب بچے سے یہ ایسا جواب سنا دم ہو گیا کہ یہ بچہ ہے اور ایسا جواب۔ اس نے کہا کہ بچوں پر تو حج فرض نہیں ہے، تو تم کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہو؟ تو فرمایا امام زین العابدین نے بچوں پر حج فرض نہیں، لیکن میرے سامنے سے اکثر بچوں کے جنازے بھی گزرتے ہیں، میرے سامنے سے اکثر بچوں کی میتیں اور جنازے بھی گزرتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں۔ اتنا بڑا سفر ہے، نہ کوئی کھانا پینا ساتھ تو نے اٹھایا ہے بیٹا، تیرا کھانے پینے کا سامان کدھر ہے؟ بچے کا تاریخی جملہ ہے، زین العابدین کا تاریخی جملہ ہے، فرمایا جب کسی کے گھر کی طرف جاتے ہو مہمان بن کے تو اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتے ہو؟ مہمان جب بنتے ہو تو کھانا ساتھ جاتا ہے؟ کوئی بندہ تو میں تو اللہ کے گھر کا مہمان بننے جا رہا، میرے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کی ہے، یہ کردار ہے، تربیت، اس تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے جتنے خطبات ہیں، چاہے وہ میدان کربلا کے بعد دیے گئے ہوں، چاہے وہ دمشق کے بادشاہوں کے سامنے دیے گئے ہوں یا شام کے ظالم لعین کے سامنے دیے گئے ہوں، اس کے اندر ہر بات کی تلقین ضرور موجود ہے۔ اس لیے اہل کوفہ نے تو اہل کوفہ سے کہا کہ آج تم نے میرے والد کو بلایا تھا، خطوط لکھ کر بلایا تھا، اور آج کہتے ہو آپ حکم دیں تو ابھی ہم جو ہے یزید کو تخت سے اتار دیں گے۔ کہا تم مجھے نہ سمجھتے ہو، جس نے میرے باپ کے ساتھ جس قوم نے وفا نہیں کہی، وہ اب میرے ساتھ وہی چال دوبارہ چلنے والی ہے، دوبارہ وہی چال چلنے والی ہے۔ دمشق میں بھی اسی طرح کا خطبہ، شام میں وہ خطبہ ہے امام زین العابدین تو تاریخ کی ہر کتب کے اندر موجود ہے، جس پر حکومت کا بھوت سوار تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ کرسی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اپنے دور اقتدار میں آج بھی جس کو جو کرسی ملتی ہے وہ ہر قسم کا ظلم کرتا ہے، اور جب ان کے بعد دوسرے کو ملتی ہے وہ ظلم کرتا تو کہتا ہے بڑا ظلم ہو رہا، تم نے کیا کیا تھا اپنے دور حکومت میں، تم نے کیا کیا تھا، تمہارے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا تم کر رہے تھے، مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو نوجوان لڑکا ہے، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، بھائی لوگوں کا غصہ، غم اور غصہ، کیونکہ حضرت سجاد بیماری کی حالت میں اور حالت بیماری کے ہونے کے باوجود زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا جائے ان کو شام کے اس دربار کے اندر۔ کہا کہ ابھی تو ان کا حال ایسا ہے، یہ کیا بات کریں گے، کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں کا غصہ تھوڑا اتر جائے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا کہ جس نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور ہم اہل بیت کو اللہ رب العزت کے رسول نے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ اہل بیت جس کا تم سے وعدہ لیا گیا کہ ان کے ساتھ اہل مودت کے ساتھ تم نے محبت کا سلوک رکھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ تم نے محبت کا سلوک رکھنا ہے، جس کو کئی مرتبہ حضور سرور کائنات نے اپنی کملی میں لے کر فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی۔ جب اصحاب نے پوچھا یہ آیات کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ تو حضور سرور کائنات نے نام لکھ کر، نام بتا کر فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔
اور جب مبالغہ کا ذکر آیا کہ آ جاؤ تم بھی اپنی اولاد لے کر، تم بھی اپنی عورتیں لے کر، تم بھی اپنے نفوس لے کر، تو میرے کریم آقا نے اپنی جان کو پیش کیا اور اپنی اولاد میں علی اور حسن حسین کو پیش کیا اور عورتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیش کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا تم بھی لے آؤ، اپنی اولاد تم بھی لے آؤ، تو حضور اولاد میں سے ان کو لے. یہ تعارف کرانے کے بعد فرمایا کہ میں وہ ہوں جن کے جس خاندان کے بارے میں تم یہ آیات اکثر اور بیشتر پڑھتے ہو، میں وہ ہوں. اس لیے ایک جگہ پر پوچھا یزید سے یہ تو بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے نانا تھے یا ہمارے؟ کہنے لگا تمہارے. تھا اس نانا کے نوازوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے، اس نانا کے نوازوں کے ساتھ یہ سلوک ہے. صبح و شام تم اذانوں کے اندر جس کے لیے کہا کرتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہو، اس خاندان کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے. کیوں تم نے ہمارے خیموں کو جلایا تھا؟ کہ وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. آج یہ قافلہ جو لٹا پٹا ہوا شام کے اس دربار میں موجود ہے، جس کی عورتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر لایا جائے اور جس کے بیماروں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر لایا جائے، نہ اس کے پاس ہتھیار. جن گھروں کے اندر جبریل بھی اجازت لے کر آتا ہو، ایسی باپردہ عورتیں آج ان کی چادریں چھین کر تم یہاں پر کھڑا کیا ہے. کیا تمہیں خوف خدا نہیں رہا؟ جب یہ تقریر سنی نا حضرت امام زین العابدین کا خطبہ جو آپ نے شام کے اس دربار میں دیا، یزید کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنا فصیح اور بلیغ ہوگا. تم نے کھڑا ہی کیوں کیا تھا؟ تو کہا مجھے معلوم نہیں کہ اتنا فصیح اور بھائی یہ تو ان کے خاندان کا خاصہ ہے، اور جو ان کے خاندان کا خاصہ ہے. خطبات میں کوئی ان کے حساب کا نہیں، سخاوت دیکھی جائے تو ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، صبر استقلال دیکھا جائے تو نہ صبر میں کوئی ان جیسا ہے. کوئی آدمی ایسا صبر کرنے والا نہیں ہے جیسا صبر انہوں نے کیا ہے. فی زمانہ آج کے زمانے میں ایسا صبر کرنے والا، ایسا بہادر انسان کوئی نہیں ہے. اس لیے 12 خطبات جب کعبۃ اللہ کا حملہ ہوا اور حجاج بن یوسف نے اسے اس دیواروں تک کو گرا دیا، اور جب دوبارہ تعمیر کرنے لگا تو ایک اژدہا آ کر سامنے راستے میں بیٹھ گیا جو اٹھ کر نام ہی نہیں دیتا تھا اٹھنے کا. لوگوں نے کہا کہ زین العابدین مکہ میں موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مشورہ لیں. آپ پڑھے تاریخ کے ان الفاظ کہ ایسے ظالم آدمی کے سامنے جب آپ آئے مسئلہ بتانے کے لیے، آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے مسئلہ بتایا تو آپ نے کہا کہ تم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے. بادشاہوں کا محل تو نہیں ہے کہ جسے جب چاہو گرا دو تو جب چاہو بنا دو. یہ کوئی ایک عام آدمی سے بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو جو بندہ دبتا ہو اس کے سامنے آپ ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو پاور میں ہو اس کے سامنے جی حضوری چلتی ہے. کہا تم نے اپنے باپ کا گھر سمجھا ہے، گرا دو اور بنا دو، تمہیں حیا نہیں؟ اس اگر بیت اللہ کو تم نے بنانا ہے، دوبارہ تعمیر کرنا ہے، تو جو سامان بیت اللہ کا تھا، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، جو مال سمجھ کر، مال غنیمت سمجھ کر تمہارے قافلے والے لوٹ کر لے کر گئے ہیں، ان کو حکم دو واپس لائے یہ مال. یہ اژدہا کب اٹھے گا؟ یہ راستے کا سانپ تب اٹھے گا. لوٹ کر لے گئے مال، بیت اللہ کا مال لوٹ کر لے گئے. شرم و حیا نہیں. اس لیے عبد الملک بن مروان جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوا تو آپ اس کے آگے آگے جو ہے وہ طواف کر رہے تھے.
اسے دھکے بھی پڑتے، بادشاہ تھا اپنا، تو اس نے پہلے تو پوچھا ہے کون؟ فروز دل کا پورا ایک قصیدہ امام زین العابدین کی تعریف کے اندر موجود ہے کہ تو پوچھتا ہے کون، اس کو تو عرب اور عجم کے لوگ جانتے ہیں، تجھے نہیں معلوم تو تیری عقل پر تو ہے۔ جب معلوم چل گیا تو دیکھا کہ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں، آگے آگے طواف۔ تو اس نے پیچھے سے آواز دی، تجھے خوف نہیں آتا بادشاہ کے آگے جو ہے وہ طواف کرتا ہے؟ تو آپ نے بھی جیسا اس نے بات کی تو آپ نے کہا کہ تو بھی میرے ساتھ میرے باپ جیسا سلوک کرنا چاہتا ہے جو تم جیسے لوگوں نے پہلے کیا ہے؟ کہا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف التفات، تاکہ میں آپ کو انعامات اور اکرام سے نوازوں، مال سے نوازوں۔ کہا تیرے مال کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اس دنیا کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ یہ مال کا ذکر کرتا ہے، آپ نے اپنی چادر اتار کے ایسے زمین پر بچھائی، بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا مالک اپنے کرم سے بھر دے، اور فوراً بھر دی اللہ رب العزت نے۔ ادھر وہ چادر موتیوں سے بھرتی ہے، ادھر آپ نے دوسری ساتھ کے اندر اسے جو ہے تقسیم بھی کر دیا۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے یہ ہے، اس سے زیادہ دقت کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ وقت اس دنیا کی کوئی نہیں ہے۔ تو عقبات کی تلقین اس وقت جب ایک ظالم آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی گردن اڑا دے گا، اس وقت عقبات کی تلقین، صبر کی تاکید، اس لیے کہ اس راہ کے اندر، اس صراط مستقیم پر، اس راہ محبت میں تکالیف لازمن آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، تکالیف آئے گی۔ آپ اسی میدان کربلا کی ان تکالیف کو اٹھا کر اس داستان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کربلا سے پہلے ایک کربلا ہے، اور ایک 10 محرم کے بعد کی کربلا ہے جو اپنی ایک داستان خود لکھتی ہے۔ تو ان مصیبتوں پر کیا آیا خان ہوئی، اس لیے امام حسن بصری جب اس قصے کا ذکر کرتے اس میدان کربلا کا، تو آخر میں کہا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آخری الفاظ اس داستان کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا کرتے تھے۔ اس لیے باپ پیادہ امام حسین نے بھی 25 حج کیے سواریوں کے ہونے کے باوجود بھی، اور آپ بھی ہر سال باپ پیادہ ہو کر حج پیدل حج کیا کرتے ہیں۔ 100 گھرانوں کی کفالت اپنی اس پوری حیات ظاہرہ کے اندر کرتے رہے، اور یہ نہیں کہ فوٹو سیشن ہو، سوشل میڈیا پہ لگانا ہے ہم نے 100 بوریاں باندھی ہے بلوچستان کے سیلاب زدگان کو، 200 گھرانوں کو جو ہے راشن پہنچا دیا ہے، تو اس کی فوٹو ہو، تو مین چوراہوں کے اوپر جو ہے بڑے بڑے بورڈ لگا کر لاؤ بھائی چندہ جمع کرواؤ، تو ہم جا کر بانٹیں، اور اس کی فوٹو سیشن ہو کر پورے پاکستان میں پتہ چلے فلاں جماعت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، یا فلاں صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ فوٹو سیشن نہیں، 100 گھرانوں کی کفالت، اور جن کی وہ کفالت کر رہے تھے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون آتا ہے جو رات میں یہ کھانا رکھ کر چلا جاتا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ کو غسل دیا گیا آپ کی وصال کے بعد، تو آپ کی پیٹھ پر نشان ان بوریوں کے جو رات کے وقت میں اٹھا کر گھومتے تھے، ان بوریوں کے سامان کے نشان آپ کی پیٹھ پر موجود تھے۔ اپنے کزن، اپنے چچا زاد کا جب تک حیات اس دنیا کے اندر حیات ظاہرہ میں موجود رہے، اس کی کفالت، ایک دفعہ سامان پہنچا، آپ بھی پہنچے ہوئے تھے، تو وہ کہتا کہ دیکھو نا کتنا اچھا بندہ ہے، میری کفالت کرتا ہے۔ ایک میرا چچا زاد ہے، اندھیرا تھا اسے پہچانا تو نہیں امام زین العابدین، ایک میرا چچا زاد زین العابدین لوگ کہتے ہیں اسے، وہ مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے، اور ایک تو کہ اندھیرے میں آ کر یہ سامان مجھے دے جاتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وصال کے بعد لوگوں کو معلوم چلا کہ کفالت کرنے والا کون تھا۔ اس میں نام نہاد، یہ نام و نموز نہیں تھا، فوٹو سیشن نہیں تھا کہ میرا احسان لوگ جتائیں، میں آؤں جتاؤں اور لوگ جو ہے واہ واہ کرے، نہ، اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تھا، اس قسم کا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے
کہ کسی بھی اچھے کام کو کم نہ سمجھو. کتنا خوبصورت جملہ ہے، ویسے ہی خوبصورت ہے. اور جو حکمت کے موتی وہ اکثر دیتے تھے، لوگ سن کر اشش کیا کرتے تھے. فرمایا کسی بھی نیک کام کو، اچھے کام کو کم نہ سمجھو. آپ کہیں یار میں نے تو 50 روپے دیا ہے، اس سامنے والا آیا ہے تو 5000 کا نوٹ دے دیا ہے، تو آپ کہیں کم. فرمایا کسی بھی نیک کام کو کم نہ سمجھو، کیونکہ خلوص کے ساتھ جو نیکی ہے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے، اور جو نیکی اللہ کے حضور میں مقبول ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے. جو اللہ اپنی بارگاہ میں جس نیکی کو مقبول کر لے وہ کم نہیں ہے، مقبول جو گئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ختم، اس میں کم زیادتی نہیں ہے. وہ تو جو آپ نے چھوٹا سا کام بھی کیا تھا تو حدیث میں آتا ہے وہ بڑا پہاڑ بن کر آپ کے سامنے قیامت کے دن پیش دیا جائے گا. کیا ہے یہ وہ فلاں نیکی ہے جو تم نے کی تھی. تمہارے ذہن کے اندر تو کم تھا، لیکن وہ خلوص جو تمہاری نیت خلوص کے ساتھ تھی اس نے اسے مقبول، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیا. جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو پھر کم نہ رہی، اس میں بڑھوتری ہی بڑھوتری ہے. یہ ایک ایسا بیج ہے، خلوص کے ساتھ کی گئی نیکی ایک ایسا بیج ہے جس نے پھل دینا ہے، جس نے پھل دینا ہے، اور تمہارے حساب سے پھل نہیں دینا ہے. کیوں؟ جس نے مقبول اسے قبول کیا ہے وہ اپنے قدرت کاملہ سے اسے بڑھاتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اپنی قدرت کاملہ. اس لیے نہ تمہاری برائیاں بھلائی جائیں گی اور نہ تمہاری نیکیاں مٹائی جائیں گی. قیامت کے دن نہ برائی تمہاری بھلائی جائے جو تم نے کی ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کیا ہے، تو وہ تم نے چھوٹی سی برائی کی ہے سامنے پیش کر دی جائے گی. اسی طرح تمہاری نیکیاں بھی فنا نہیں ہوں گی. تم کہے میں نے تو یار چلتے چلتے ایک نیکی کر دی تھی، تم خود بھول جاؤ گے. 60 سال کے بعد، 50 سال، 20 سال بعد تم بھول جاؤ گے. اللہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کرے گا. تمہارے سامنے ان برائیوں کو بھی اور ان نیکیوں کو بھی تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے. اور رحمان رحیم ذات جب تمہارے فرائض نامکمل ہو گئے تو تمہارے نوافل سے ان کو پورا کیا جائے گا، تمہارے نوافل سے وہ پورا کر دے گا. لیکن اس کے لیے شرط اولین خلوص ہے. جو خلوص کے ساتھ کی گئی نیکیاں ہیں وہ کم نہیں ہیں، وہ بہت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے. اس لیے یہ جو تعلیم اور تربیت ہے اس میدان کربلا کے بعد اس میں سب سے بڑا اہم موضوع حق بات کی تلقین. یہ نہیں کہ میدان کربلا کے بعد زبانیں گونگی ہو گئی ہوں تو اہل بیت نے حق بات کی تلقین نہ کی ہو، نہ، ہرگز نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. پوری تاریخ امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق، ان کی بھی عیان اٹھا کر دیکھ. حق بات جو ہے کہنی ہے تو جابر حکمران کے سامنے بھی کہنی ہے. صبر کی اگر تلقین کر رہے ہیں تو خود اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر بھی صبر کر رہے ہیں. یہ مثالیں ہیں. ہمارے یہاں پر حق بات کی تلقین کرنے والا آدمی اس کا عمل خود ہی جو ہے اس کے مخالف ہوتا ہے. لوگوں سے کہتے ہیں یار صبر کرو صبر کرو، اور خود جب مصیبت آتی ہے تو اللہ رسول کے بارے میں اس کے منہ سے خرافات نکلتی ہیں. اکثر موت و میت پہ ہمارا ہی گھر میں نہ معاذ اللہ اف نہیں آئی. اپنے والد کا اس کٹا ہوا سر جو نیزے پر موجود ہے اس کے دیکھنے کے بعد بھی صبر جو ہے وہ لبریز نہیں ہوا کہ صبر کا دامن چھوڑ دیا ہو، نہ، پورا کردار موجود ہے. صبر کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. پوری اس حیات ظاہرہ کے اندر آپ کے چہرے پر کبھی ہنسی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے. تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے آپ کے چہرے پر ہنسی کے آثار کبھی ہم نے ہنستا ہوا آپ کو نہیں دیکھا. اور آپ جب وضو فرمایا کرتے تو زرد ہو جاتا تھا چہرہ مبارک. ایک دفعہ نماز کے دوران گھر کے اندر آگ لگ جائے اور لوگ پکار کر کہیں کہ حضرت آگ لگ گئی آگ. آپ نے اپنا مصلی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آگ بجھ بھی گئی. نماز کے اختتام کے بعد
گھر والوں نے کہا آگ لگ گئی تھی، ہم نے آپ سے بڑا زور سے چیخ چلا کر کہا کہ آگ لگ گئی، آپ نے نماز، تو فرمانے لگے جہنم کی آگ کے سامنے یہ کیا آگ ہے، میں اس آگ کو بجھا رہا تھا تو یہ آگ تو ویسے ہی بجھ جانی تھی۔ یہ خوف خدا بندی ہے۔ آج کے دوران جب تلبیہ تو جسم پر لرزہ طاری تھا، اور یہاں تک کہ جب پہلی دفعہ لبیک اللہم لبیک اپنی زبان سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، ساتھیوں نے اٹھایا، کیا بات ہے؟ کہا مجھے اس بات کا خوف آتا ہے، میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور وہاں سے وہ کہے کہ تیری لبیک نہیں سنتا، اس بات کا خوف۔ یہ خوف خدا بندی ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا